میں کوشش کروں گا، آپ مختصری جواب دے دیجیے گا۔ جی کوئی بات نہیں۔ یہ نا ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ میں نے کہیں سے سنا تھا اور پڑھا تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کہ ان کی فضیلت کے بارے میں ہمارے آپ کی کوئی نظر میں یا اس وقت ذہن میں کوئی حوالہ ہو، نہیں ہے تو پھر بعد میں دے دیجیے گا، کہ وہ بعض ہمارے اکابرین جو اہل سنت کے ہیں علماء یا محدثین، انہوں نے لکھا ہے کہ جو امام مہدی ہیں نا ان کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں بعض انبیاء سے افضل بھی کہتے ہیں اور بعض ان کے برابر لکھا ہے۔ صحیح۔ ہاں تو آپ کی نظر سے کوئی ایسا حوالہ گزرا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ہمارے کتب میں تو الگ بات ہے، آپ لوگوں کی کتب سے میں آپ کو یہ حوالہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے مستدرک الصحیحین، ہماری کتب، ہاں، چاپ دارالفکر، جلد نمبر 5 ہے، 2009 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں کتاب الملاحم والفتن ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے یہاں پر صفحے کے آخر میں 8605 ہے، اور یہ حاکم نے کہا کہ حدیث صحیح ہے علی شرط شیخین، بخاری اور مسلم کی شرط پر۔ 8605 ذہبی صاحب نے تلخیص المستدرک میں موافقت کی، بولا یہ حدیث صحیح بشرط بخاری و مسلم۔ اس حدیث میں یہ آیا ہے، ثوبان نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتتل عند کنزکم ثلاثہ، 3 آدمی آپ کے خزانے کے پاس قتل کیے جائیں گے، کلہم ابن خلیفہ، اور وہ تینوں کے 3 خلیفے کے بیٹے ہوں گے، ثم لا يصير الى واحد منهم، خلیفہ جو یہ خلافت ایک کو بھی نہیں ملے گا ان 3 میں سے، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فليقاتلونكم قتالا لم يقاتله قوم، پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا شدید جنگ کریں گے کہ اس جیسا جنگ کسی نے نہیں کیا ہو۔ ثم ذکر شیئا، پھر انہوں نے کچھ کہا ہے، یہاں پہ نہیں بولا کہ کیا ہے، فقال، فرمایا اذا رأیتموہ، جب اس کو تم دیکھ لو، فبایعوہ، اس کے ساتھ بیعت کرو، ولو حبوا علی الثلج، چاہے یہ کہ تم اپنے تشریف کے ساتھ، حب بولتے ہیں زمین میں انسان اگر پیر کام نہ دینا، انسان کے پیر نہ ہو یا پیر شل ہو تو وہ زمین پہ بیٹھ کے، اپنے تشریف پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو گھسیٹ کے کھینچے نا، تو اس کو حب بولتے ہیں۔ جب تم اپنے آپ کو گھسیٹ کے کھینچ کے اس طرح تمہیں جانا پڑے، پھر بھی بیعت کے لیے چلے جاؤ، فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے بشرط بخاری و مسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بولا، اور یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء 9 بتحقیق شیخ محمد عبد القادر عطا، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہ چھپی ہے سنہ 2008 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر صفحہ نمبر 333 2233 ہے، حدیث نمبر 23027 ہے، اس میں بھی یہ کہا کہ خلیفۃ اللہ المہدی، مہدی علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ اللہ کی جو خلافت ہے یہ صحابہ میں کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا، اور صرف آپ لوگوں کی کتب میں صرف امام مہدی علیہ السلام کے لیے اس کا استعمال آیا۔ کتاب سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں ملاحظہ کریں، اس میں بھی یہ خلیفۃ اللہ المہدی، اور اس کے ذیل میں بولا ہے کہ زوائد میں کہا ہے کہ اس کی صحیح ہے، سند صحیح رجال الثقات، خلیفۃ اللہ المہدی، حدیث نمبر 4084 ہے کتاب سنن ابن ماجہ میں۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفۃ اللہ بولا ہے، داؤد کو خلیفۃ اللہ بولا، اور اس امت میں امام مہدی علیہ، آپ لوگوں کی کتب میں امام مہدی علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ ہی کہا گیا ہے۔ جی سر، مزید کچھ سوال ہو؟ جی سر۔ دوسرا سر، یہ جو عقیدہ امامت ہے، یہ اصول شیعہ اثنا عشری کے نزدیک یہ اصول دین سے ہے، اور کیا اصول دین کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ اصول مذہب میں سے، یعنی یہ اگر کوئی دین سے مراد ہے جو مسلمان بنتا ہے نا، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، تو اس میں صرف کیا ہے، اس میں 3 باتیں، اس میں اللہ کی توحید ہے، رسالت ہے، اور یوم جزا پر ایمان۔ یہ ان میں سے 3 کا اگر کوئی منکر ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ اصول دین میں ہے۔ لیکن اس میں تو بہت سارے مسلمان آ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا اشتراک ہے اس مسئلے پر۔ پھر شیعہ مذہب کے اصول میں امامت ہے کہ اگر کوئی شخص امامت کا انکار کرے تو وہ کیا ہے، تو وہ شیعہ نہیں رہتا۔ جی سر۔
سر اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں، شاید آپ کی توجہ اگر مبذول کرانا چاہوں، کہ جو امامت یا خلافت یا جو بھی اس کا نام دے، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، یہ اتفاقی ہے۔ امامت کے یعنی خلافت کے، نائب کے، اولو الامر یعنی ہونے کے، تو آگے جا کر پھر تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ ان کی خصوصیات میں، ان کے کمالات میں، ان کے نسب میں وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ am I right؟ دیکھیں اس لحاظ سے مسلم تمام جب امامت کہتا ہے نا تو ہمارا مراد ہے 12 امام جو ان کا نمبر 1 امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، آخری امام مہدی علیہ السلام ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اصول دین میں سے، اصول مذہب میں سے۔ ویسے تو سب مسلمان ہی کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، وہ تو سب کا اجماع ہے۔ یہی اشارہ بالکل۔ اور تیسری یہ چیز ہے کہ میں یہ بڑا سا سوال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اتفاق بھی ہے، ان کی آپ نے یہ جو 3 احادیث ناظرین اور ہمارے لیے بیان کی ہیں، تو ان میں ان کی فضیلت روز روشن کی طرح یہاں ہے، تو پھر ان کو اور تمام امت مسلمہ ان کو مانیں گی بھی اور ان کی اطاعت بھی کریں گی، اور وہ اور واجب ہے۔ تو کیا اس سے پہلے جو ائمہ گزرے ہیں حضرت علی شیر خدا کے خلافت کے بعد، آپ کیا سمجھے ان کی انہوں نے یہاں خوشی سے قبول کر رہے ہیں، یعنی تمام امت کے جو مطلب مسالک اہل سنت کی چلے بات کر لے، شیعہ تو مانتے ہی مانتے ہیں، تو وہاں پر ائمہ کی اس طرح اطاعت یا ان کو امامت کے منصب پر نصب کرنے کے لیے انہوں نے حمایت کن وجوہات کی وجہ سے نہیں کی؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کیا رائے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ سیاست ہے۔ اگر وہ مان لیتے کہ علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں تو ابو بکر عمر کو خلافت نہ ملتی نا۔ ابو بکر عمر کو خلافت تبھی ملی ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا انکار کریں، ٹھیک ہے نا۔ پھر معاویہ کو حکومت نہ ملتی اگر وہ اعتراف کرتا کہ بھائی خلیفہ اول خلیفہ برحق کون ہے، علی علیہ السلام ہے، وہ اس کی خلافت بنتی نہیں تو کوئی اس کو بات ہی نہیں مانتا، کیوں جو جہاد کرے، جنگ صفین کیوں واقع ہو، وہ تبھی جنگ صفین واقع ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو سنائے کہ بھئی علی علیہ السلام خلیفہ ہیں ہی نہیں، انہوں نے خود عثمان کا قتل کرایا ہے، ان کو وہاں پہ ان کے خلاف تقریریں کریں، لوگوں کو ورغلائیں، فتوے وتوے یہاں سے علماء سے صحابہ سے لے لیں۔ اسی طرح جب یزید کا معاملہ آتا ہے، اگر وہ اعتراف کرے کہ امام حسین علیہ السلام خلیفہ ہیں تو پھر وہ یزید کون ہے؟ تو پھر اس کو تو وہ چلا جانا چاہیے، وہ کوئی دوسرا کام کرے نا، خلافت تو پھر حکومت کس کو ملے گا؟ امام حسین علیہ السلام کو۔ اسی طرح چلتے جائیں، اگر ہر مسلمان مان لیتے کہ بھئی خلیفہ ہے، یہ اس کی کیا وجہ؟ سیاسی وجوہات ہیں۔ اس لازمی بات ہے کہ خلافت حکومت ایک ایسی چیز ہے، دنیائی مقام ہے نا، وہ دینی مقام بھی ہے، دنیائی مقام بھی ہے۔ دنیا میں جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے پاس خزانے ہوتے ہیں، لشکر ہوتے ہیں، اس کے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، تو سب کی شہوت یہی مانگتی ہے نا، اشتہا سب کی یہی ہوتی ہے، سب کا تمام لالچ یہ ہوتا ہے کہ میں خلیفہ بنوں، ہمیں اس خلافت ملے، یا اگر میں نہیں بن سکتا تو میرا جو میرے متعلق جو میرا جو قریب آدمی ہے، میرے چچا کا لڑکا ہے، یا کوئی ہمارے سے آدمی کو خلافت ملے جس سے مجھے فائدہ ہو۔ تو یہ وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بہت واضح ہے، سیاسی ہے۔ اگر خلافت ایک ایسا مقام ہوتا کہ اس میں دنیائی کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا نا، دنیا میں انسان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر خلافت کے طلبگار کوئی ہوتا ہی نہیں جی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ مقام ایسا ہے کہ لوگ جو خلیفہ ہوگا لوگ اس کی طاعت کریں گے، اس کے حکم پر جہاد واجب ہو جاتا ہے، وہ جس کو جہاں سے جتنا ٹیکس لے لے اس کی مرضی ہوتا ہے، بھئی جس کو وہ معاف کرے وہ معاف، جس کو جتنا پیسے بخشے اس کو ہوتا ہے نا۔ تو سب جیسا ابھی آپ کے پاکستان میں حکومت ہے نا، لوگ وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں MNA بننے کے لیے، پیسے اتنے رشوت وغیرہ سب کچھ جھوٹی وعدے دیتے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں کرتا نا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں الیکشن جو لڑتے ہیں، جنت جانے کے لیے کوئی الیکشن لڑتا ہے یا دنیا کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں شیخ صاحب ایک بات ہے کہ یہ جو حضرت امام مہدی کے بارے میں میری یہ مطلب سوچنا ہے، یا میرے ناقص رائے میں ایک چیز توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں حضرت امام مہدی کے بارے میں ہماری سنی کتب میں، سنیوں کے پاس اس کے بارے میں کافی مواد یا استدلال یا دلیلیں یا کہہ لیں یہ مواد موجود ہے،
اور جس کی بنا پر وہاں بھی تو سیاست ہو سکتی، جو باتیں آپ نے پیش کی ہیں، اس کے باوجود تمام امت ابھی انہوں نے آنا ہے، اس کے باوجود وہ ان کے قائل ہیں، ان کی مطلب معترف ہیں، ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. یہاں پر جو پہلے آئمہ، جو حضرت امام حسن کے بعد، امام حسین کے بعد جتنے آئمہ آئے ہیں، ان کے بارے میں ان بیچاروں کو کوئی اتنا اس طرح مواد نہیں، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی ہماری کتب میں اس طرح ملا، یا یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے جس وجہ سے وہ ان دوسرے خلفاء یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آخری زمانے میں جو خلیفہ آئے گا اس کو تو بتا دیا، اس کے فوراً بعد کا نہیں بتایا نا، کہ اس مدت میں مسلمان سب پریشان ہوں گے، حیرت میں رہیں گے کہ ان کا اصلی خلیفہ کون ہے، اللہ نے جو خلیفہ تعین کیا ہے، اللہ کی جانب سے خلافت کا حقدار کون ہے، یہ پیغمبر نے بتایا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آخری کو تو بتا دیا، پہلے کو نہیں بتایا. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے کہ واضح طور پہ بتا دیں. اب اس کے بعد سیاست کیا کہلتی ہے نا، سیاست کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تعلیمات کو اگر چھپایا جائے، مخفی کیا جائے، کتب میں نقل نہ کیا جائے، تو یہ تو بہت واضح بات ہے. پہلی بات تو نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے دنیا میں انبیاء آئے ہیں، ان کے بعد ان کی کتابوں میں، ان کی شریعت میں اگر کسی باتوں کو چھپایا گیا ہے تو دنیائی مفادات کے لیے نا، دنیائی شہوات کے لیے. یہ تو ایک بہت واضح بات ہے کہ علماء، مولوی حضرات یہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. مولوی وہی بڑا بنتا ہے جس کا حکمران اس کو زیادہ پیسے دے دے، اس کے لیے حاکم وقت اس کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز فراہم کریں. پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا. اور روایات وہی نقل ہوں گی مساجد میں، مدارس میں، جس کا اجازت حکمران وقت دے گا، جو ان کی سیاست سے متصادم نہ ہو. وہ کیونکہ ہمارے زمانے میں جو میڈیا ہے نا، میڈیا اس کا رول پرانے زمانے میں علماء ادا کرتے تھے. مساجد اور نقل روایات. ہمارے زمانے میں جو سوشل میڈیا ہے، میڈیا پرانے زمانے میں یہی علماء مساجد میں، یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار تھا. تو لوگوں کو اپنی طاعت میں رکھنا، اپنی حکومت کو مستحکم رکھنا، اپنے مخالفین کو ابھرنے نہ دینا، یہ حکام وقت کس طریقے سے کرتے تھے؟ علماء کے تھرو کرتے تھے. اور علماء وہی روایت نقل کریں گے جو حکام وقت کے مذہب سے، ان کے سیاست سے اس کا تصادم نہ ہو. یہ واضح بات ہے. تو امام مہدی علیہ السلام ابھی آئے نہیں نا، یہ روایت موجود ہے. اگر وہ اس زمانے میں آتے، امام مہدی علیہ السلام اس زمانے میں آتے نا، تو بھائی ان حاکم وقت ان کے خلاف بھی بہت سارے روایات ہوتے تھے کہ بھئی یہ جو اس طرح کا امام آئے گا، یہ صحیح امام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آخری زمانے میں آئے گا. ابھی کسی کی حکومت سے اسے کو ڈر ہی نہیں ہے بھائی. کسی کی حکومت سے ان کو کوئی ہے ہی نہیں. جب آدمی ابھی وہ نہیں آیا، بعد میں آئے گا، بنی امیہ، بنی عباس، ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں ان سے. تو اس کے علاوہ میں بات اور آپ کو بتا دوں، ایک اور اہم بات سن لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کہ کیوں ان کی روایات نقل کی گئی ہیں. کیونکہ اس میں ایک سیاسی وجہ ہے. بنی عباس نے جو تحریک چلائی ہے اور بنی امیہ کو انہوں نے ساقط کیا ہے، انہوں نے اسی بنا پر ساقط کیا ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. اور بنی عباس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا نا بنی امیہ کے زمانے میں، کیونکہ عباس کا جو اپنی حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے اسلام میں. یہ خود فلقاء میں سے عباس، نہ اس کے فضائل میں کوئی اتنی حدیث ہے، نہ اس نے کوئی جنگ لڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل تو فضیلت اہل بیت میں کون تھا؟ امام علی علیہ السلام کی اولاد کی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ عباس ٹھیک ہے رشتہ دار ہیں، لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. تو دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ بنی عباس نے جو انقلاب کیا اور بنی امیہ جو بہت ہی اس زمانے میں دنیا میں سب سے بڑا امپائر بنی امیہ کا تھا، ان لوگوں نے اس کو جڑ سے اکھاڑا ہے. کس کے زور پہ کیا ہے؟ اس زور پہ کیا ہے کہ انہوں نے میٹنگ رکھی تھی سادات کے ساتھ، سادات بن الحسن کے ساتھ. امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس میٹنگ میں شریک تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم اس کاموں میں شرکت نہیں کریں گے بھائی. اور انہوں نے بیعت کیا تھا محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کے ساتھ. محمد ابن عبداللہ ابن الحسن مجتبی علیہ السلام، یعنی امام حسن مجتبی کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام حسن ہے، ان کا بیٹا ہے محمد ہے، ان کا بیٹا ہے عبداللہ. کہ یہ حسن کا بیٹا عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. اس کے ساتھ ان لوگوں نے بیعت کیا تھا. اور ان کا عبداللہ کا ادعا یہ تھا میرا بیٹا جو محمد ہے یہ مہدی ہے.
تو یہ لوگوں نے جو لشکریں وہاں سے جمع کی تھی خراسان سے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اس زمانے میں آ کر بنی عباس نے وہاں پہ یہ لوگ آتے تھے مبلغ کی حیثیت سے، لوگوں کو سناتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور معاویہ کے کارنامے، ابو سفیان کے کارنامے، کہ یہ لوگوں نے اسلام میں کیسے کیسے انہوں نے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سناتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ سنہ 110، 115، 120 کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایسا ظلم کیا ہے، اور یہ لوگ ظالم خلفاء ہیں۔ اصل تو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے اسلام میں، اور ایک مہدی ہے اس کے ساتھ تم بیعت کرو۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس کے پیچھے آپ کے کتب میں کیوں احادیث ہے؟ اس کے پیچھے ایک سیاسی تحریک چلی اس مسئلے پر۔ تو ان لوگوں نے خراسان میں، اس زمانے میں لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی، تو بہت اس بات کو کہ بھائی ان لوگوں کو جب پتہ چل گیا کہ اصل میں تو بنی امیہ تو مجرم لوگ ہیں، یہ کا اسلام سے تو تعلق ہی نہیں ہے، اصل تو اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اہل بیت کا امام جو ہے امام مہدی وہ عرب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا ہے، اور ان کی بہت بڑی لشکر بن گئی ہے۔ تو اسی لشکر کو لے کر ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں انہوں نے بنی امیہ کا جڑ سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب ان کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ مہدی جھوٹا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ منصور الدوانقی جو بنی امیہ کا لیڈر تھا، ان کا سب سے بڑا جو خلیفہ بنا ہے صفاح بنا ہے۔ صفاح اصلی لیڈر نہیں تھا بنی عباس کا۔ بنی عباس کا اصلی لیڈر کون تھا؟ منصور تھا، اس کا بڑا بھائی تھا۔ وہ جلدی میں صفاح کے ساتھ بیعت ہو گئی، کیونکہ وہ کوفے میں تھا تو وہ پہلا خلیفہ بن گیا، وإلا وہ خلافت اس کا نہیں بنتا، خلافت منصور کی بنتی۔ پھر وہ مر گیا، 2 سال کے بعد صفاح مر گیا، تو خلافت کس کو ملی؟ منصور کو ملی۔ تو شروع ہی سے منصور نے کہا کہ بھئی یہ جو ادعا کر رہا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے بیعت، بنی عباس نے کس سے بیعت کیا تھا؟ اپنی حکومت سے پہلے بیعت کیا تھا بنی حسن سے، یعنی امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں جو شخص امامت کا مدعی ہے، محمد ابن عبداللہ، جو اپنے آپ کو مہدی کہلاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جھوٹا اصلی مہدی پر کون کہتا ہے؟ میرا اپنا بیٹا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام منصور کا بیٹا مہدی، خلیفہ بھی بن گیا، اس نے کہا یہ مہدی ہے۔ تو مہدی کے متعلق جو احادیث نقل ہوئی ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سیاسی تحریک ہے۔ سیاسی تحریک کون سی ہے؟ کہ اصلی مہدی کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اصلی مہدی ہم ہے۔ پھر اس کو منصور نے قتل کیا، جو جس مہدی کے ساتھ منصور بن عباس نے بیعت کیا تھا، اس نے بغاوت کیا بھائی منصور کے خلاف، اس نے مدینے پہ اپنی حکومت بنا دی۔ یہ مدینے میں اس کی حکومت بھی بن گئی 2-3 مہینے کے لیے، پر منصور کا بہت بڑا لشکر آ گیا بغداد سے، اس نے سب کا صفایا کر دیا بھائی، سب کو قتل عام کیا، اور ان کے سب کے رشتہ داروں کو بھی گرفتار کر کے بغداد لے گئے۔ بغداد میں ان کو کنویں میں ڈال کے بھائی، اور جیلوں میں بہت بری حالت کے ساتھ ان سب کو قتل کر دیا۔ بے گناہ لوگوں کو بہت قتل ہو گئے اس میں۔ اور اس نے کہا میں اصلی مہدی تو میرا بیٹا ہے۔ تو اگر اس فضائل نقل ہوئے ہیں، کچھ نقل ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ پیچھے سے ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں مہدی علیہ السلام کے متعلق کیوں نقل ہوا ہے؟ تو مہدی جو ہے، مہدی کے فائدے ہیں۔ اب بھی جو ہے نا عالم اسلام میں مہدی کے عقیدہ مہدویت کے کتنے فائدے ہیں۔ ابھی خامنئی صاحب ہے، خامنئی صاحب کو کون مانے بھائی؟ بہت سارے شیعہ آپ کے پاکستان میں اس کے لیے مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے جان فدا فلان فدا۔ کیونکہ ان بیوقوفوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، یہ مہدی علیہ السلام کے نائب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ لبنان میں حسن نصر اللہ صاحب تھے نا، اس کے جو پیروکار تھے، ان لوگوں کے ان مولویوں نے ایسے کہانیاں سنا دی کہ بھئی آیت اللہ خامنئی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے جمکران میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، اور امام مہدی علیہ السلام نے بولا کہ حسن نصر اللہ جو ہے اسرائیل کو شکست دے کے قدس میں نماز پڑھے گا۔ تو ان بیچاروں بیوقوفوں کو، شیعہ نوجوانوں کو جو سادہ ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے باور کرا دیا تھا کہ یہی ہے بھائی، ختم ہے وہ سب نصر۔ اور جب پتہ ہی ہے کہ بھئی ہم اسرائیل کو مار دیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی، اسرائیل کو حسن نصر اللہ جا کے وہ ادھر اس نے قدس میں جا کے بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھی ہے، تو وہ مرنے کے لیے تیار تھے۔ بعد میں پتہ پیجروں کا جب اڑانا شروع ہو گیا نا، نصر اللہ بھی چلے گئے، اب تو خامنئی بھی جانے لگا۔ جی سر، اچھا سوال لینے اسی عرض یہ ہے کہ عقیدہ مہدویت سے غلط فائدہ اٹھانا، جیسے رسول ہے نا، رسالت کے عقیدے، کتنی دنیا میں جھوٹے رسول پیدا ہوئے، کم رسول پیدا ہوئے، کم نبی، غلط نبی پیدا ہوئے، اتنے زیادہ ہر دور میں۔ جی سر، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، فرمائیں۔ آخری سوال ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے، جس میں
اللہ رب العزت کا فرمان ہے نا، جیسے یا ایھا الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ آیت کے آگے ذیل میں آتا ہے نا اول الامر، تو آگے ہے فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہ فی شیء کا روشنی ڈالیں، یہ فی شیء کسی بھی چیز میں، کسی چیز میں بھی آپ اگر تنازع کریں، یہ جو اچھا چلے ٹھیک ہو گیا، اس میں پھر کسی دن بات، یہی اول الامر کون ہے اس وقت؟ اول الامر ولی امر اس وقت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اس میں کوئی چونکہ قرآن مجید کا جو بھی حکم ہے وہ ظاہر ہے وہ کنٹینیوسلی ہے نا، کنٹینیوسلی، اور مطلب تو دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہی طاعت جو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اولی الامر کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ جو ہے یہ اولی الامر جو ہے مثلا مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک سے ایک فراڈی بادشاہ، ابھی حافظ بشار اسد صاحب تھے نا، ابھی ان کے جیلوں سے آپ دیکھیں کیا نکل آیا بشار اسد صاحب کے جیلوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب وہ اولی الامر، اس کی طاعت واجب ہے، اسی طرح واجب تھا جیسے اللہ اور نبی صلی اللہ، جب تک وہ حکمران تھا۔ یا ابھی شام میں جو حکمران آیا اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے احمد الشرع، احمد الشرع ہے نا، ہاں، ابو الجولانی، ابو محمد الجولانی۔ یہ شخص، اس کا کام یہی تھا کئی سالوں تک، اس کا کام پتہ ہے کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ گاڑیوں میں یہ بم رکھتا تھا عراق میں، اور شیعہ محلوں میں، شیعہ بازاروں میں اس کو اڑاتا تھا، ہر بم میں 100 آدمی، 50 بے گناہ آدمی۔ اس کا کام، یہ اسپیشلسٹ تھا اسی کام کا، یہ ملعون۔ اگر آپ کو یاد ہو 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 میں عراق میں کتنے بم شیعہ محلوں میں اڑائے جاتے تھے کہ بے گناہ بیچارے بازار میں یا اسکول میں، ہاسپٹل میں حملے کراتے تھے یہ لوگ۔ اس کا اسی چیز کا اسپیشلسٹ تھا یہ، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتا ہے اس نے داڑھی اب چھوٹی کر دیا، ہاں، اب جو ہے وہ آرام سے بات کرتا ہے، کہتا ہے میں چینج ہو گیا ہوں۔ لیکن اس کا اب دیکھیں ایسا شخص، ایسا مجرم شخص، دیکھیں میرے بھائی، کیا اس کی اطاعت وہی ہے جو اللہ اور رسول کی واجب ہے یا نہیں؟ جس کی اطاعت اللہ اور رسول جیسا ہے وہ اس کو رسول جیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جی، یہ جو اول الامر کا آپ نے کہا کہ امام مہدی ہیں اس وقت، تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہونے کی کوئی، یہ تو قرآن مجید میں تفصیل نہیں ہے، تو تفصیل ہے ہماری اہل سنت میں یا اہل شیعوں میں؟ دیکھیں یہ آیا قرآن مجید تو وہ بکری کا گیا نا اصل قرآن کو، تو وہ تو اگر قرآن میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اصل قرآن میں نہیں، اصل قرآن جب ہے ہی نہیں، جب اصل قرآن ہے ہی نہیں نہ ہونا آپ کے پاس، وہ بکری والا لے آتے جواب آپ نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہونا چاہیے 12 اماموں کے نام ہونا چاہیے نا، تو وہ تو ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم دکھا دیتے ہیں اصلی قرآن لکھا۔ میں نے قرآن پاک سے نہیں کہا، میں نے ویسے یعنی جسٹ فار نالج کہا ہے کہ اگر کوئی ہے احادیث میں، دیکھیں میں اسی آیا میں تدبر کریں میرے بھائی، میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، اسی آیا میں اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو طاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی طاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی طاعت کرو۔ تو جس کی طاعت رسول جیسے کی طاعت جیسے واجب ہے، اسی یعنی کوئی قید نہیں لگا دی، ٹھیک ہے نا، درست ہے، اسی جیسا واجب ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا شخص کا عرض یہ ہے، ایسا شخص ہے، اگر ایسا شخص موجود نہیں ہے تو یہ حکم لغو ہے، اگر ایسا شخص موجود نہیں ہے تو اس کا حکم لغو ہے۔ دوسری بات، ایسا شخص موجود ہے، اب سن لیں، ایسا شخص کون ہے؟ مسلمانوں میں 2 عقیدہ ہے، ایک عقیدہ شیعوں کا کہتا ہے یہ امام معصوم ہے، دوسرا عقیدہ کہتا ہے کہ نہیں امرائے وقت ہے، امرائے وقت ہے۔ اب مسلمان کے جو عمرہ ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کیا عالم اسلام میں جتنے فاسق ہیں وہ ہمارے عمراء کے نسبت سے وہ بہتر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے عمراء شراب پیتے ہیں، ہمارے عمراء بے گناہ کو قتل کرتے ہیں، ہمارے عمراء حرام کھاتے ہیں، ہمارے عمراء شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ تو ایسے فساق جیسے میں نے ڈاکٹر زبیر صاحب کو آپ نے بلایا تھا نا، میں نے کہا تھا کہ خلفاء نے کعبہ تک جلایا، کیا ان کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح واجب ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اسی طرح واجب۔ تو یہ دیکھیں 2 مکتب فکر ہے، ایک مکتب فکر کہہ رہا ہے کہ عمراء ہیں جو حکام وقت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو عقل بتاتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح واجب ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہوا کہ ان کی طاعت
جو دوسرا فرقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ امام معصوم علیہ السلام ہے، تو یہ عقیدہ صحیح ہے. جی سر بولیں. جی جزاکم اللہ خیر. اللہ